نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف عالم دین و ثنا خواہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ثنا خواہ اپنی عقیدت پیش فرماتے ہیں اور علماء کرام سے ہم مختلف موضوعات پر علمی گفتگو کیا کرتے ہیں، جس سے آپ کو اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، چند ہی لمحات میں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے ثنا خواہ موجود ہیں جن سے ہم عقیدتیں سنیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں فیاض رضا قادری۔ آئیے جانتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے فیاض آپ؟ اللہ کرم ہے، آپ سنیں آپ ٹھیک ہے؟ فیاض کب سے نعتیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تقریباً میں 6 سال کا تھا تب سے نعت پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور کیا سنا رہے ہیں آج آپ کلام؟ آج میں مرحوم الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب کا پڑھا ہوا کلام پیش کروں گا، در نبی پر پڑھا رہوں گا، تو اس کے چند اشعار میں پیش کرنے کے لیے پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ارے کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اور خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ ارے خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اور کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب،
ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب اور نہ شام مطلب کی صبح ہوگی اور نہ یہ فسانہ تمام ہوگا اور اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے کیا کہ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مزمل وقاص چشتی صاحب بہت ہی اچھے ثناءخواہ ہیں بہت اچھی پڑھا کرتے ہیں جی مزمل کیا سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے سبز گنبد خوابوں میں آنے لگا سبز گنبد خوابوں میں آنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے اور آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند آپ اپنی غلامی کی دے سند عزت و مرتبہ اور
کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے اور مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے تو بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ہے سکندر ثنا خان شاہ امم ہے سکندر ثنا خان شاہ امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا مزمل قادری چشتی نے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خوب برکتیں اور کامیابی عطا فرمائے, ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے, جیسے کہ کارڈیولوجی, ڈرمیٹولوجی, سائیکیٹری, پوڈیاتری, نیورولوجی, نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل, ڈینٹل, ڈائگنوسٹک, اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل آپ نے ثنا خانوں سے عقیدت سنی، بہت ہی خوبصورت پروگرام میں انہوں نے کلام پیش فرمائے، اور اس وقت ہمارے کو جوائنٹ کر لیا ہے عالم اسلام کے مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل نعمانی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ احسانی ہی۔ اور باقی جو ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ٹریفک کے حوالے سے بہت زیادہ کراچی کے اندر بھیڑ ہے، بہت ٹریفک جام ہے، اور لوگ ہے کہ جو دو جوق در جوق اپنے گھروں سے نکلے ہوئے اور آخری ایام چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے بھی ہم نصیحت کرتے رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں، اور جو بھی خریداری کرنی ہو تو رمضانوں سے قبل کریں یا رمضانوں کی ابتدا میں کر لیں، تو خدا را جو ان گھڑیوں کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی فکر میں گزارے۔ لیکن میں جب بازار میں دیکھتا ہوں، میں مارکیٹس کے اندر دیکھتا ہوں، تو اللہ اکبر، اتنی طوفان بدتمیزی اور اتنا ایک ماحول اور اتنی لوگ کی ایک تعداد، اور یہاں تک کہ ٹریفک اتنی بری طریقے سے پسی ہوئی ہیں، تو کئی لوگ جو اپنے آفیسز آئے ہوئے ہیں، اپنے کاموں پہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، تو رفتہ بیچارے بڑی تکلیف کے ساتھ ہیں۔ بہر لیکن یہ ساری مجموعی صورتحال ہے، تو میں معذرت چاہوں گا، مجھے آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ حالات ایسے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور علامہ صاحب، رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے اور آخری روزے ہیں، آج 28واں روزہ ہے، کل ہمارا کیا پتہ آخری روزہ ہو یا سیکنڈ لاسٹ روزہ ہو، تو رمضان المبارک ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی اس سے پروگرام سے قبل بھی ایک پروگرام جو آپ نے آپ کے ساتھ کیا، اس میں آپ نے طاق راتوں کی فضیلت بیان فرمائی، طاق راتوں میں کیسے عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ علامہ صاحب، جب رمضان المبارک کی اختتامی رات جو ہوتی ہے، یعنی کہ چاند رات، جو عید کی چاند رات ہوتی ہے، اس میں بھی عبادت کا حکم ہے یا اس میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ جی بابر صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال جو ہے وہ فرمایا ہے کہ آئیے کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، آئیے کہ اس میں حکم یہ نہیں کہ عبادت کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان میں اور خاص کر بر صغیر پاک اور ہند کے اندر یہ جو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، ہم نے اس کو لہو لعب کی نظر کیا، ہم نے اس کو ساری لہویات کی نظر کیا، بازاروں مارکیٹس کی نظر کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ جو اس رات میں جو دکاندار دکانداری کرتا ہے اور جو خریدار خریداری کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر ایک ریکارڈ قائم ہوا تھا، اور پوری ایشیا کے اندر جو خاص طور پر جو مارکیٹس کے اندر جو ماحول بنا رہتا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ اس رات کو، کیونکہ یہ بھی ممکنہ شب قدر ہے، کیونکہ 29ویں بھی اب ہمارے پاس شب قدر جو ہے نا، وہ اس کی تعیین جو ہے وہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے علم میں ہے۔ وہ یہ بات الگ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ 27ویں کے زیادہ تر چانسز ہیں، وہ بھی چانسز کی بات کہی گئی، یعنی اس کے بارے میں علی التیقن علی وجہ البصیرہ، یہ بات کوئی کامل اور یقینی طور پر نہیں ہے، اس کا جو حتمی جو علم ہے وہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو لہذا جو چاند رات ہے، یہ بھی ہمارے پاس ممکنہ طور پر شب قدر جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ تو خدا را خاص طور پر اگر علم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چاند رات کی فضیلت کیا ہے، 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب کریم بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے کثرت کے ساتھ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ رب کریم اپنے بندوں کے اوپر اپنی خاص ایک توجہ رحمت رب کریم فرماتا ہے، اور پھر کثرت کے ساتھ فرشتوں کے رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ان میں جو ہے وہ ایک شب قدر ہے، اور شب براءت ہے، اور شب میلاد ہے، اور شب عید الفطر ہے، اور شب عید الاضحیٰ ہے۔ یعنی یہ 5 راتیں جو بتائی گئی ہیں کہ جس کے اندر شب برات ہیں، شب قدر ہیں، اور عید الفطر کی شب ہیں۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ رب کریم عید الفطر کی شب کو اپنے مخلوق میں سے کثرت کے ساتھ بندوں کی گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے شب جو ہے نا وہ شب برات ہو گئی، اور اس طریقے سے شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ اس شب کی بالکل بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ جو شب کی جو عبادت ہے، دن کے مقابلے میں اگر آپ شب میں دیکھتے ہیں عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا جو قرب ہے، اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں جو ایک مقام انسان کو ملتا ہے، اور اللہ کی ذات جو بندے سے راضی ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر زیادہ تر جو ایک ماحول جو دیا گیا ہے وہ شب کا ہے، کیونکہ رات کے جو وقت ہوتا ہے وہ ایک تاریکی کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، اور ایک اختصاص کا جو ہے وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین کے اوپر انعامات نازل فرمائے، بڑے بڑے انعامات سے نبیوں کو اللہ نے نوازا، ولیوں کو نوازا، مرسلین کو نوازا، تو اس میں زیادہ تر جو ہے ان کا تعلق جو انعامات جن موقعوں کے اوپر نوازا، تو وہ وقت تھا رات کا۔
تو مطلب کہ رات اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہے، اللہ کی رضا کا وقت ہے، اور اللہ رب کریم کو راضی کرنے کا ایک بہترین وقت ہے، اور پھر اس کے بعد زیادہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شق القمر جو آپ کا ایک معجزہ ہے وہ بھی رات میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لے کر آئے وہ بھی رات میں لے کر آئے۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہی بتایا گیا کہ اگر انسان کو سفر کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رات کا انتخاب کرے، دن کے مقابلے میں وہ رات میں سفر کرے۔ تو بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات میں کیا جانے والا سفر یا رات میں چلنے والا جو مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو مسافت ہے وہ اللہ رب کریم اس کو قریب کر دیتا ہے۔ یعنی ایک قدرتی بات ہے، اگر میں کلفٹن سے صدر آتا ہوں دن میں تو دن کے چونکہ پورے نظارے ہوتے، پورا مشاہدہ میں کرتا ہوں ارد گرد اور گرد و پیش و ماحول کا میں پورا جائزہ لیتا ہوں، تو پھر آنے میں بھی بہت زیادہ دقت بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، انسان تھکن کا احساس بھی انسان کو رہتا ہے۔ لیکن اگر اب یہی سفر آپ رات کو کریں تو رات میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سفر کٹ جائے گا۔ تو رات میں اتنی یہ برکات ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعام نازل فرمایا وہ بھی رات میں، حضرت نوح علیہ السلام پر انعام نازل فرمایا وہ بھی رات میں، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ رب کریم نے انعام اتارا وہ رات میں، اور اللہ رب کریم نے دن کے مقابلے میں رات کو مقدم کیا ہے۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، تو قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے رات کو اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر چیز میں رات کی تقدم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے رات میں عبادت کے جو عمل کو اور اپنے قرب کے جو خاص لمحات ہیں کہ جس میں آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے اور انتہائی ایک توجہ اور انکساری کے ساتھ، تو اس کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ رات کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علاوہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور لوگ کافی پسند کر رہے ہیں اس پروگرام کو، تو ایک سوال آیا کہ نکاح کیسے ممکن ہوتا ہے، یا نکاح کے جو فرض ہے کیسے ہوتا ہے؟ مطلب نکاح جب کرتا ہے بندہ تو اس کے لیے جو نکاح کا خطبہ ہے وہ لازم ہے؟ جی پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ نفس نکاح جو ہے اس کی ایک بہت زیادہ فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو جتنا عام کیا جائے اتنا ہی برائی کے اوپر انسان قابو پا سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں نکاح کی فضیلت کو اور اس کے مقام کو بیان فرمایا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کل لوگوں میں یہ بڑا آپ نے صحیح فرمایا، کیا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر اگر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے، اور آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے، تو کیا یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہے؟ تو آیا کہ دو آپس میں کپلز ہے، دو افراد ہیں آپس میں، میل ہے فیمیل ہے، تو دونوں ایک بالکل ایک خالی مقام کے اوپر، ایک خالی جگہ کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائے اور دوسرے کو قبول کر لے تو کیا منعقد ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ فقہ کے اندر ایک واضح نکاح کے بارے میں اس کے کچھ شروط ہیں، اور نکاح کے ان شروط اگر وہ پائی جائے گی تو نکاح منعقد ہوگا، ورنہ بصورت دیگر وہ نکاح فاسد ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ ان نکاح ینعقد بحضور شاہدین عاقلین حرین مسلمین، فرمایا کہ نکاح منعقد ہوتا ہے دو عقل مند اور جو ہے وہ باشعور اور صاحب عقل اور مسلمان آزاد دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اگر یہ نکاح کی محفل میں ہوں گے دو افراد تب جا کے ایک نکاح منعقد ہو سکتا ہے، تاکہ ان کی گواہی اس نکاح کے لیے معتبر جو ہے وہ قرار دی جائے۔ اور یہ دو گواہ اس لیے رکھے گئے ہیں، یہ بھی ایک عجیب ایک شریعت کا ایک حکیمانہ ایک تصور ہے، اور یہ بہت ہی ایک زبردست ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ رب کریم کا جو فعل ہے، فعل الہی جو ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو ہر چیز کے اندر شریعت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اگر دو گواہوں کے بغیر نکاح کا تصور ہوتا، یعنی اگر گواہ نہ ہوتے، ویسے لڑکے لڑکی آپس میں ایجاب قبول کر لیتے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص اللہ نہ کرے ایک برائی کرتا ہوا اگر کوئی پکڑا جاتا تو وہ سیدھا سے کہتا ہے کہ بھائی میرے سے نکاح ہو چکا ہے۔ تو پھر جو کوئی شخص، جب انسان اس کے اوپر کوئی آتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس کو ضابطہ واضح بھی کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ خاتون جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے، تو پھر اس کو پروف دینا ہوگا، یا تو نکاح نامہ یا اس کے علاوہ دو گواہ۔ تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو تاکہ حلال اور ضروری ہے تاکہ حرام کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے جا سکے، اور تاکہ نکاح کی امتیازیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اب جہاں تک تعلق کہ آپ نے کہا کہ نکاح کے اندر خطبہ آئیے کہ نکاح کے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے کہ خطبہ نکاح یہ سنت ہیں۔ خطبہ نکاح کیا ہے؟
یہ سنت ہے، یعنی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ خطبے کے اندر کلمات ہیں کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے وہ ایک ناراضی کا اظہار فرما دیا۔ تو یہ جو خطبہ نکاح ہے، نکاح سے یہ پہلے آپ پڑھ لیں یا نکاح کے بعد پڑھ لیں تو نکاح کو فضیلت اس خطبے کی وجہ سے مل جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خطبہ نہیں پڑھا اور بغیر خطبے کے نکاح منعقد ہوا تو بغیر خطبے کے البتہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن خطبہ اگر وہ ضائع کرے گا تو سمجھ لے کہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ گواہ کا ہونا ضروری ہے نکاح کے دوران، کیونکہ علامہ صاحب آج کل کا ماحول جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کے ماحول میں طلاق کا تناسب بھی بڑھ چکا ہے، تو علامہ صاحب ایسے کیا عمل کرے جائیں کہ لوگوں میں پیار و محبت، یکتائیت میاں بیوی کے رشتے میں بندھی رہے، اور یہ جو آج کل ایک طلاق کا ریشو بڑھ گیا یہ نہ ہو؟ جی اس کے بارے میں دیکھیے نا، سب سے بہترین تعلیمات جو ہے نا ہمارے لیے اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی موجود ہے، صحابہ کی موجود ہے، ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے اسلام کے اندر کہ آئیے کہ اب ایک اس دور کے اندر کہ جو عدم برداشت کا ایک سلسلہ ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرد جو ہے نا وہ عورت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ایک خاتون ایک مرد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، تو جب عدم برداشت کا یہ معاملہ چلتا رہے گا تو پھر جو طلاق کا جو ریشو ہے وہ بڑھے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو شرح طلاق ہے اس مرتبہ 5-8 سال کے اندر آپ دیکھتے ہیں انتہائی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور بات پر طلاق ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ خواتین نے اپنے اس مقام کو، یعنی جو شوہر کے جو مقام اللہ رب کریم نے جو ایک مقام اسے عطا فرمایا وہ جو ہے وہ اس کو دیا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب خواتین جب یہ نعرہ لگائے گی کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، اور میں چاہوں تو میں کپڑے دھو لوں تو نہ دوں، میں چاہوں تو میں کھانا تیار کر لوں یا نہ کر لوں، تو مجھ پر کوئی میرا جسم میری مرضی، تو جب اس قسم کے نعرے اس کے تحت جو ہے نا پھر خواتین ایک ناجائز حقوق کا مطالبہ کریں گی۔ میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے شریعت نے ایک عورت کو حقوق دیے اور اسے ایک آزادی اور حقوق دیے، خدا کی عزت و جلال کی قسم دنیا کائنات کے اندر تمام تر مذاہب دیکھیں آپ، کوئی شخص عورتوں کو وہ حقوق نہیں دلوا سکتا کہ جو شریعت اسلامیہ نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے، ان کی زندگیاں بڑی مشکل سے گزر رہی ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ قید و بند کی جو ہے نا وہ اور ایک پابند سلاسل ہے، نہیں بھائی، عورت کوئی پابند سلاسل نہیں بابر صاحب، انتہائی وہ آزاد ہے۔ اللہ رب کریم نے اسے خلق اختیار دیا، اللہ رب کریم نے کچھ حقوق مرد کے اوپر رکھے ہیں کہ جو عورت کے لیے مرد کو لازمی کرنے ہیں، اور کچھ حقوق مرد کے جو عورت سے متعلق ہیں۔ تو جب یہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شرح طلاق ہے جو اس کا جو سلسلہ بڑا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا بہترین۔ صاحب ایک چیز دیکھی جاتی ہے جس وجہ سے تناسب بڑھ رہا ہے، اگر ایک میاں شوہر غصے میں ہے تو اگر غصے میں کچھ بول رہا ہے تو اس ٹائم پہ بیوی چپ ہو جائے، سن لے، لیکن جب وہ دونوں میں آپس میں یہاں سے بھی بات وہاں سے بھی بات، جب غصہ بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں غصے میں کبھی کبھار ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے شرع کافی بڑھ۔ یہ شیطان نے ایک مرتبہ اپنا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر بچھایا، کہاں پر؟ پانی کے اوپر اپنے تخت کو بچھا دیا شیطان نے، اور سارے چیلے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے شیطان کے ابلیس کے۔ تو اب ہر چیلے کو کہا کہ بھائی اپنی رپورٹ پیش کرو آج کے دن بھر کی ایکٹیویٹیز۔ تو ایک چیلا شاہ سامنے آیا، کہا کہ حضرت آج تو میں نے فلاں صاحب کو جو ہے وہ نماز سے روک لیا۔ اس نے کہا شاباش ٹھیک ہے اوکے۔ دوسرے نے کہا کہ فلاں جو ہے فلاں شخص کی وہ جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا اور اس کو صدقہ دے رہا تھا تو میں نے رکاوٹ ڈال دی اور اس کو صدقہ اور نیکی کام سے میں نے اس کو روک لیا۔ شیطان نے کہا اوکے تم بھی بہت ہے۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی میں نے یہ عمل کر دیا۔ اس نے کہا تم۔ اب چوتھا چیلا حاضر ہوا، اس نے کہ آج میں نے مرد اور عورت کے درمیان طلاق ڈال دی، پھوٹ ڈال دی، اور ایک دوسرے میں اتنی میں نے پھوٹ ڈال دی یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی ایک دوسرے کے۔ تو شیطان یہ تیسرے اپنے چوتھے چیلے بولتے شاباش آ جاؤ، سب سے الگ تلگ اسے کر دیتا ہے، اور تمام چیلوں کو بولتے دیکھو اس چیلے کو آج جس نے کمال کر دیا ہے، آج میرے اس چیلے نے آج کمال کر دیا کہ عورت اور مرد کے بیچ میں اس نے
تفریق ڈال دی. تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یفرقون بی بین المرء وزوجہ. تو جو آپ نے بابر صاحب سوال کیا کہ وہ جو موقع ہوتا ہے، وہ جو لمحہ ہے کہ جس موقع کے اوپر ایک مرد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے، اور ایک عورت ہے وہ بھی پھر غضبناک ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے پھر نوبت طلاق طریق تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس موقع کے اوپر عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. جب پتہ چلے کہ میرے شوہر کے اب اتوار یہ ہیں، اب جو نا بہت زیادہ غضبناک ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ سامنے ہونے کے بجائے وہ کنارہ کش ہو جائے، کسی اور روم کی طرف چلی جائے، یا اس سے بالکل الگ تلگ ہو جائے. اسی طریقے سے اگر عورت بہت زیادہ گرمی میں ہو اور بہت زیادہ غضبناک ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ ایک سائڈ کے اوپر ہو جائے. جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تو شیطان بڑا اہم کردار اس موقع کے اوپر ادا کرتا ہے بہت زیادہ. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت رکھے حقوق کی، اور جب ایک غصے میں ہو تو دوسرا صبر کا. جی صبر ہوگا تو کام بھی آسانی ہوں گے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے، جیسے کہ کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی، سائیکیٹری، پوڈیاتری، نیورولوجی، نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy, if medicine taken properly, can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل، ڈینٹل، ڈائگنوسٹک، اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ آپ نے ہماری اور علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، بہت ہی پیاری گفتگو ہم نے علامہ صاحب کے ساتھ کی اور بہت ہی پیارا موضوع تھا نکاح کے حوالے سے، اور جو آج کل معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے اس حوالے سے بھی بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے. اور پروگرام کے ہمارے اختتام کا وقت قریب ہے، تو آخر میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دیں جس سے ان کی اور ہماری اصلاح ہو. رمضان کا سب سے بڑا پیغام صبر کا ہے اور عاطفت کا ہے اور ایثار کا ہے. میں اس چینل کے توسط سے اور پورے جو نا میں یہی کہوں گا پوری دنیا کے جتنے بھی ناظرین ہیں، ناظرین کرام جو موجود ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ صبر اور مواسات کو اپنائیے، جذبہ ایثار کو اپنائیے، صحابہ کرام نے جیسے اپنایا، کیونکہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جو خواہشات ہیں، اپنی خواہشات ان کے لیے قربان کر دے. اور جیسے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، فرمایا کہ لا يحب احدکم
فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص تم میں سے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے بھی وہ چیز جو پسند کریں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں. تو خدا کے لیے اس رمضان کا پیغام یہ ہے اور روزے کا سمجھ ہے کہ صبر ہے, صبر کا مظاہرہ کیجئے. پوری دنیا کے اندر بے صبری ہے, صبر کو اپنائیے, مباحثات کو اپنائیے, جذب ایثار کو اپنائیے, دوسروں کی خدمت کیجیے. جتنا ہو سکے اپنے وجود سے, اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھیے. اگر کم از کم آپ فائدہ نہیں دے سکتے ہیں تو دوسروں کو کم سے کم نقصان تو نہ دیں زبان کی تاثیر سے, اپنے ہاتھوں کے اس کے. تو یہ ایک بنیادی پیغام ہے کہ جو میں نے بنیادی طور پر انشاءاللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیں اور اس پر ہم کامل طور پر عمل اور اس کے اوپر وہ پیدا کر لیں. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کے اختتام پر خصوصی دعا کی جاتی ہے پوری امت کے لیے. انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. ناظرین کرام, کل کیونکہ 29واں روزہ ہوگا, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے نئے مہمان, نئے سرخواہ, نئے علماء کرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان برحمتک نستغیث. الہ العالمین یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین. اے اللہ اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی ہمیں برکت عطا فرما. اے اللہ اس اخیر عشرے کے صدقے جو عشرہ نجات ہے اور جو عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اللہ ہم تمام مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. الہ العالمین رب کریم, رمضان مبارک کی بابرکت اس مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. رب کریم یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ اے خداوند اس ماہ میں رب کریم خیر اور عافیت کے فرشتے عرش زمین پر جو ہے وہ فرش بری سے اترتے اللہ اور اپنی رحمت اور کی برکتیں اور جو ہے وہ نازل ہوتے. اے اللہ اور جہاں جہاں پر عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں نبی فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں, وہاں برکتوں اور رحمتوں کی بارش کرتی ہیں. ماہ سیام جو معافی کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے رب کریم, اس لیے آج ہم اور او پی ٹی وی کے ایک نہایت عزیز دوست ڈاکٹر سہیل مسعود کی مرحومہ والدہ ماجدہ کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں. اللہ ان کی بخشش مغفرت فرما دے. اے اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. الہ العالمین ڈاکٹر سہیل مسعود صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر کو تحد نظر, تحد نگاہ و ستر کشادگی نصیب فرما. رب کریم سلطان جہاں بیگم مرحومہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیں. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کے صدقے تمام ان کے اہل و عیال کی مغفرت فرما دیں. ان کے گھر میں جتنے بھی عزیز اور قارب گئے اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم تمام مسلمانوں کے بھی عزیز و قارب کی بخشش و مغفرت نصیب فرما. اے اللہ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما دیں. اے اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما, شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو زمین آسمانی بلیات سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب الاعلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے, جیسے کہ کارڈیولوجی, ڈرمیٹولوجی, سائیکیٹری, پوڈیاتری, نیورولوجی, نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل, ڈینٹل, ڈائگنوسٹک, اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award,
Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.